آج بھی بات کر رہے تھے، اس کی گواہیاں ہم پورا سال سنتے ہیں. ہلیلویا. کتنی سنتے ہیں؟ پورا سال. کس کس کا ایمان ہے خدا نے برکت دی ہمیں ان دنوں میں؟ ہلیلویا. سو جو خدا ہمارے پاس آئے، میں آپ کو اس بات کی معلومات دینا چاہتا ہوں. موسٹلی خدا نے یہ بات کی کہ یہ جو مضمون آپ نے رکھا ہے، بہت کم لوگ اس مضمون کو رکھتے ہیں. اکثر گنے چنے مضمون ہیں جن پر کنونشنز یا سیمینارز یا عبادات کی جاتی ہیں، لیکن خدا کی ہولینس کے بارے میں، خدا کی پاکیزگی کے بارے میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے جی بھائی صاحب، بہت کم بیان کیا جاتا ہے. اور شاید ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ناممکن ہے. لیکن میں اس بات کو یوں لیتا ہوں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی نیشنلٹی لینی ہے یا ہم نے امریکہ جانا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی آپ کو وہاں کی زبان، وہاں کا لباس، کھاوت، جو وہاں کا کلچر ہے، اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنانا پڑے گا. وہاں کی زبان سیکھنی پڑے گی، سب سے بڑی بات. وہاں کا لباس انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، وہاں کا کلچر کو اس طور سے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں اور وہاں پر ایڈجسٹ ہو جاؤں، شاید کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کا حصہ بنے اور ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں اور وہاں کے لیے ہماری ایسی کوئی تیاری نہیں ہے، تو کیا جا سکیں گے؟ جی نہیں جا سکیں، کیونکہ ہم اس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا، ویل ہی نہیں کیا اپنے آپ کو. تو آئیے میرے ساتھ نکالیے مرکزی آیت، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 15 باب اور اس کی 4 آیت. لکھا ہوا ہے، اے خداوند، کیا ورس ہے؟ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی کیا ہے؟ قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام کیا ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گئے ہیں؟ کیا ان 7 دنوں میں خدا نے اپنی قدرت ہم پر ظاہر کی ہے؟ ذرا ہاتھ اپنے دکھائیں گے. کیا آپ نے خدا کی برکت کو دیکھا، خدا کی قدرت کو محسوس کیا، خدا کے معجزے کو سیکھ کیا؟ کیا ہم تازہ ہوئے؟ جی ہماری روح تازہ ہوئی؟ کیا ایمان میں بڑھے؟ کیا پاکیزگی میں بڑھے؟ کیا ہمیں یہاں پر نکل گیا؟ اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے، تو پھر کبھی بھی میں سوچے کہ آپ پاکیزہ ہو سکتے ہیں. جس کام کے لیے آپ سنجیدہ نہیں، وہ آپ کام کریں گے نہیں. بے شک وہ آپ کی جاب ہے، وہ کوئی آپ کا کاروبار ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں. جب تک آپ اس کام کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں گے، آپ اس کام کو پڑھ نہیں سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بچہ ہی پڑھ رہا ہے، اگر وہ سنجیدہ نہیں اپنی پڑھائی میں، پڑھنے کا کامیاب ہوگا نہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہوں، تو ہمیں ان تمام اصول کو اپنانا پڑے گا جو خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور جو ان 7 دنوں میں ہم نے سیکھے ہیں. جو لوگ ہر روز آتے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خدا برکت دے آپ کو. جو لوگ نہیں آتے رہے، میں ایک پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا تاکہ ہم سب ان 7 پوائنٹس کو بھی دیکھیں اور پھر جو 8واں آج کا پوائنٹ ہے اسے لے کر اپنے گھر میں جائیں. آمین. تو پہلے دن جو ہمارے پاس خادم آئے جنہوں نے بڑا اچھا حدیث کیا، انہوں نے کہا کہ ہم زمین پر رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑا چیلنج ہے جو آسمانی چیلنج ہے. کون سا چیلنج ہے؟ آسمانی چیلنج ہے. ہم زمین پر ہیں اور ہمارے پاس یہ چیلنج ہے کہ ہم کس طرح آسمان پر جا سکتے ہیں، کس طرح اس بادشاہ کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں گھر دے، کرتے ہیں، اور جب خدا گھر دے دیتا ہے، ہم نے کبھی اس گھر میں خدا کو مذبح نہیں دیا.
کہ دیتے ہیں جی چلے بہت اچھی بات ہم دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں اکثریت کی تو کیا بات ہے؟ نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اگر 4 بھی کمرے ہیں نا، پھر بھی وہ سارے کمرے بک ہیں، اور ریزرو میں سارے، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مہمانوں کے لیے ڈائننگ ٹیبل ہے، یہ ٹی وی لون ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی مذبح نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں یا مقدس ہونا چاہتے ہیں یا پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے اس بات کو بخوبی بار بار سیکھا کہ پاکیزگی کی جو لفظی معنی ہے وہ الگ کرنا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو جدا کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہے، ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیس ہی نہیں ہے، کوئی چیپل ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اس بات کا سکھایا نہیں جا رہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے ہر روز اٹھ کر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی، کلام پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو اس میں ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے۔ تو ہمارے لیے چیلنج ہے، اور اگر ہم ان دنوں میں اس چیلنج کو ہم نے سیکھ لیا، پا لیا ہے، یہ قبول کر لیا ہے، تو یاد رکھیں آج کے بعد ہمارے گھر میں تھوڑی جگہ ہو، کوئی ایک کونا ہو، اگر نہیں تو خدا سے راہ پہ لے، خداوند میں کون سی جگہ تیرے لیے سیٹ کروں، میں کس جگہ پر تیرا مذبح بناؤں جہاں پر میں کیا کروں؟ مجھے سجدہ کروں۔ آپ کے سجدے آپ کے لیے پاکیزگی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بال نہیں ہوتے، کیوں؟ پریکٹس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں سے دعا نہیں ہوتی، کیوں؟ پریکٹس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، کیوں؟ پریکٹس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، راز نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ یہ بات میں کہا تھا پریر میں کہ جب موسیٰ کے ہاتھ اٹھتے تھے تو قوم کیا پاتی تھی؟ فتح پاتی تھی۔ آج ہمارے لیے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھتے نہیں، ہم نے سارا کچھ موسیٰ پر چھوڑا ہوا ہے، خادم پر چھوڑا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جب موسیٰ کے ہاتھ ڈھیلے پڑے تو کیا لوگوں نے سپورٹ کیا اس کو؟ جی لوگوں نے کیا کیا؟ ہارون نے، ایک اور دوست نے کیا کیا؟ اس کے بازوں کو پکڑ کر اونچا کر دیا، کیونکہ وہ اس بات کو جان رہے تھے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ بلند رہیں گے تو فتح وہ قوم کی نہیں ہے، وہ خدا کی فتح ہے۔ ہیلیلویا۔ تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم فتح پائیں، خدا چاہتے ہیں کہ ہم غالب آئیں، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، خود اپنے آپ کو پست کیا ہوا ہے، خود اپنے آپ کو ڈھیلا کیا ہوا ہے۔ اور ہم کئی بار کہتے ہیں، بڑے لوگ بزرگ ایسے ہم کہتے ہیں بھائی صاحب بچے آنے رہے چرچ، خود نہیں آتے۔ تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں جو پہلا چیلنج ہے، ہم نے اپنے گھر میں کیا بنانا ہے؟ مذبح بنانا ہے۔ دوسری بات ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے، کبھی بھی لالچ کے لیے خدا کی پرستش نہ کریں۔ لالچ کے لیے کبھی بھی خدا کے گھر میں نہ جائیں۔ کئی بار ہمارا موسٹلی ٹرینڈ جو ہوتا ہے نا، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو خدا کی طرف گئے لیکن ویسے اس کی عبادت نہیں کی، اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا کو وہ مقام جو اس کی قدوسیت کا ہے وہ اس کو مقام ہم نہیں دے رہے۔ اور افسوس کی بات ہے آج ایسے بھی خادم ہیں، ایسے بھی لیڈر ہیں جنہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ بڑی بڑی عبادات، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑی کنونشنز ارینج کیا اور وہاں پر قرآن اندازی ڈال دی ہے، ایک موٹر سائیکل یا فریج رکھ دیا ہے اور کہہ دیا ہے اس کی کیا ہوگی؟ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی کیا کی جائے گی؟ قرآن اندازی کی جائے گی، اور انہیں کیا ہم دیں گے؟ یہ انعام ملے گا اس کو، جس کی پرچی نکل آئے گی اس کی یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ بائک اس کی ہو جائے گی، یہ فریج اس کا ہو جائے گا۔ کیا ہی اچھی بات تھی اگر وہ یہ کہتے کہ آج کا مجمع، آج کی محفل اس لیے ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ کیا یہ اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کی کنونشن، آج کا پریئر فیسٹیول اس لیے کہ ہم خدا کی پاکیزگی میں اور ہو جائیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجمع اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ ہم ایمان میں ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں۔ لیکن انہوں نے ایسا، انہوں نے لوگوں کا دھیان اور شدت میں لگا دیا اور لوگ لگ گئے۔
لوگوں نے قبول کیا، لوگوں نے ایکسپٹ کیا، ہم میں سمجھ رہے لوگ اس بھیڑ کا حصہ بن گئے، لیکن خدا کی قدوسیت کو نہ جان سکے، اور نہ ہی انہوں نے خدا کی قدوسیت ان پر کیا کی؟ ظاہر کی۔ اور یاد رکھیں، جب تک ان کے اندر خدا کی قدوسیت یا خدا کا وہ روب نہیں آیا، انہوں نے خدا کو جانا بھی نہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، ان کی زندگیاں ویسے کی ویسے رہ گئی۔ تیسری بات، جس طرح ہم اکثر مثال لیتے ہیں کہ ہم سورج سے کیا لیتے ہیں؟ روشنی لیتے ہیں، تو ہمارے پاس جو تیسرے دن خادم آتا ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، ویسے ہی ایک ایماندار کے لیے ضرور ہے کہ وہ خدا سے کیا لے؟ پاکیزگی لے، وہ خدا کے کلام سے پاکیزگی لے، وہ خدا کے حضور چھپ کر پاکیزگی لے، وہ خدا کے حضور دعا کر کے پاکیزگی لے۔ اور اگر آج کا ایماندار اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا، تو اس زمین میں پاکیزگی کبھی نہیں آ سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کی اس بات کے لیے۔ اور اگر وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، تو پاکیزگی ایسی ہے کہ جیسے آپ دودھ کو ابال رہے ہیں اور دودھ کے اوپر کیا جم رہی ہے؟ ملائی جم رہی ہے۔ آپ کی جو پاکیزگی کا معیار ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نکھر رہا ہے، وہ واضح ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے، تو شاید وہ دودھ ہے لیکن شاید خراب کر لے اس کو، شاید وہ جو خدا آپ کی زندگی سے چاہ رہا ہے وہ ویسا نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، تین باتیں بڑی اس نے ہم کی تھی کہ دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا جیسے نہیں ہونا، اور آزمائشوں سے بھاگنا ہے۔ آزمائشوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے، اور جو خدا کا کلام سنتے ہیں اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل۔ چوتھی بات جو چوتھے دن کے اندر کی گئی، سکھائی گئی، میں سمجھتا ہوں بڑی اہم تھی۔ اگر ہم پاک دل رکھتے ہیں تو پھر ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ پاک دل کی جو نشانیاں ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟ اگر ہمارا دل پاک ہے تو پھر جو اس کی خوبیاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ نظر آنی چاہیے۔ اور اگر وہ خوبیاں نظر نہیں آ رہی تو اس میں کہ ہمارا دل پاک نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت ساری اچھی باتیں کی گئی تھی، اور اس کا بڑا خوبصورت حوالہ دیا گیا تھا شیموئیل کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی 17ویں آیت، کہ خدا کو آپ کے قد سے، آپ کے رنگ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ خدا کس پر غور کرتا ہے؟ آپ کے خدا دل پر غور کرتا ہے۔ ہم رنگ و نسل پر غور کرتے ہیں، لیکن خدا کس پر غور کرتا ہے؟ خدا دل پر غور کرتا ہے۔ اور ہم نے اس بات میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے چار ڈنگ کو، لین دل کو ٹھیک کرنا ہے۔ جس اچھے دل کی جو خوبیاں ہیں یا جو پاک دل ہے، اس کا جو لین دل وہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کی گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کی ڈیوٹی پر کام جانے کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ جھوٹی قسم نہ کھاتا ہو، وہ کسی کا نقصان نہ کرتا ہو، وہ راست بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہو، عداوت نہ رکھتا ہو، اور کسی پر الزام نہ لگاتا ہو، دکھاوے کے لیے کوئی کام۔ تو یہ ایک پاک دل کی خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ اگر ہم پاک دل رکھتے ہیں یا خدا میں ہیں تو پھر ہمارے اندر ایسی خوبیاں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم خدا میں رہتے بھی ہیں اور وہ خوبیاں نظر نہیں آتی تو پھر کوئی فائدہ۔ پانچویں بات ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا تھا کہ جو ایک مسیح طرز زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ خدا ہم میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی، کئی بار جب کوئی میں کہتا نا کوئی کہ جی آپ تو میں سمجھے نا کہ آپ کے جی آپ مسیح ہیں، میں تو آپ کو غیر ایمانداری سمجھتا ہوں، سمجھنے کی بات، تو ہم کیا ہوتے؟ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ ہم شرم محسوس نہیں کرتے کہ اس نے شرم کی بات کہہ دی ہے، ان کے میں آتے تو مسیح سمجھنا نہیں سمجھتا، کچھ اور سمجھنا سمجھتا، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کردار سے وہ اس بات کو جان نہیں رہا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ مسیح ہیں. اسے نظر نہیں آ رہی تھی مسیحیت. تو یاد رکھیں آپ کے کردار سے جو نیکسٹ شخص ہے اسے علم ہو کہ آپ کیا ہیں؟ آپ مسیح ہیں. اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 4 قسم کی پاکیزگی ہوتی ہے. اس میں ایک اخلاقی پاکیزگی ہے، یعنی آپ کا اخلاق اس میں نظر آئے. روحانی پاکیزگی، آپ روحانی طور سے اس میں پاکیزہ نظر آئے. جسمانی پاکیزگی، اور پھر رسمی پاکیزگی، یعنی آپ کو اگر خدا کے گھر میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ پاک صاف بن کر آنا ہے، اپنے آپ کو نیٹ کر کے آنا ہے. کیونکہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ خدا کے گھر میں جا رہے ہیں، خدا کے حضور آپ جا رہے ہیں. اور ہاں کیون کہتے ہیں جی خدا سب کو پسند کرتا ہے، کچھ ایسے بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ خدا کی قدوسیت کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کے گھر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. چھٹی بات جو ہم نے خدا کے خادم سے سیکھی، اور جو چھٹا روز تھا ہمارے لیے، وہ بڑا زبردست تھا. خدا کے خادم نے اس بات کو ہمیں سکھایا تھا، یسایہ 6 باب کی معرفت. یسایہ کی آنکھیں پاک تھی، وہ خدا کو دیکھا اس نے، لیکن اس کی جو زبان تھی وہ درست نہیں تھی. کئی بار ہماری روحانی پاکیزگی کا معیار اتنا کو اچھا ہوتا ہے، ہم 50-50 ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ پاک ہیں، لیکن ہماری زبان درست نہیں ہوتی. پھر ہم ایسا بھی شاید ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. تو چھٹی بات بڑی جو اہم بات تھی، جب خدا نے یہ سایہ سے کلام کیا تو ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ جب اوزیا بادشاہ وفات پا گیا اور یہ سایہ اس بات کے لیے بڑا پریشان تھا کہ اب کون سا بادشاہ آئے گا جو حکومت کرے گا. تو خدا نے جب اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تو خدا نے اپنی قدرت اس بات سے اس کو ظاہر کی کہ اوزیا جو بادشاہ تھا وہ ایک جسمانی دنیاوی بادشاہ تھا، جس کی حکومت ایک دن کیا ہونی تھی؟ ختم ہونی تھی. اور ہم نے سیکھا تھا کہ 52 سال اس نے حکومت کی. وہ ایک اچھا بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا. اور جب خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تو کلام میں لکھا ہوا ہے یسایہ اس بات سے دھنگ رہ گیا کہ میری تو زبان ناپاک ہے، میرے تو ہونٹ ناپاک ہیں، اور میں نجس لوگوں پہ کیا کرتا ہوں؟ بستا ہوں. تو اس نے کہا کہ ان کو بچانے کے لیے کون جائے گا؟ یسایہ نے کیا کہا؟ میں حاضر ہوں، خداوند میں اس کام کو کروں گا. تو یاد رکھیں، اگر ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہے تو ہم میں سے ہر شخص نے اس بات کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کہ میں اپنی فیملی کو پاک بنانے یا پاکیزہ بنانے کے لیے تیار ہوں. کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں جی تیار ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں سے اس طور سے کام کرے، ہم خدا کی نزدیکی یا قربت حاصل کریں. 7ویں بات جو آج صبح ہم نے سیکھی وہ یہ بات سیکھی تھی، ہم کئی بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ غیر قومیں جو ہیں وہ خدا سے ڈرے ہیں، لیکن ہم خود خدا سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے جدعون کا حوالہ دیکھا، کلام میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم گناہ کرتی تو خدا ان کو مدیانیوں کے حوالے کر دیتا، مخالف قوم کے حوالے کر دیتا، اور جو اس کے بزرگ تھے وہ خدا کے حضور نہیں جاتے تھے، وہ خدا کا ڈر کو مانتے نہیں تھے. آج بھی شاید ایسا ہی ہے، ہمارے بزرگ خدا کا خوف نہیں مانتے. ہم قوموں سے ڈیمانڈ کرتے کہ قومیں خدا کا خوف مانے، لیکن ہم خود خدا کا خوف نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کا خوف مانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جتنا ہمیں اپنے جاب پر آنر کا مالک کا خوف ہے، ہمیں چرچ میں پاسٹر کا خوف نہیں ہے. یہ ہے جی نہیں ہے، ہمیں خدا کا خوف بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم خدا کا خوف نہیں رکھتے اور خدا ہمیں مخالف قوم کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن کلام نے ہم نے سیکھا اس بات کو، جب انہوں نے قرار کیا، فریاد کی، انہیں احساس ہوا
تو کلام میں لکھا ہے خدا نے ان کے لیے ایک نبی کو بھیجا. ہم بھی اگر اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں تو خدا ہمارے لیے بھی ایک نبی بھیج رہا ہے. خدا ہمارے لیے بھی ایک خادم کو بھیج رہا ہے. ہمارے پاس 7 خادم دنوں میں آئے جو ہمارے لیے باعث برکت بنے, جو کلام لے کے آئے ہیں, جو آواز لے کے آئے ہیں, جو اس بات پر فورس کرتے رہے خداوند قدوس ہے, خداوند قدوس ہے, وہ پاک ہے, وہ ہولی ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور ہمیں کہا گیا کہ ہم بھی کیا کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے لباس میں, اپنے کردار میں, اپنی گفتگو میں ہم کیا کریں, پاک کریں. اپنے کھانے پینے بھی کہا گیا کہ ہم کیا کریں, پاک کریں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی آیا, بھیجا گیا اور ہم نے اس کلام کو سیکھ لیا, پا لیا, تو پھر ہم جانتے کیا ہوا, جداؤں کی وسیلہ سے کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوئی, سب بولے کیا ہوئی, سب بولے, پیچھے والے بولے, فتح ہوئی. کیا ہوئی, کیا ہوئی, سارے بولے ذرا, کیا ہوئی, ذرا ہاتھ بڑھا کے بولے, فتح ہوئی. کیا ہوئی, فتح ہوئی. کیا ہوئی, کیا ہم فتح پانا چاہتے ہیں؟ اگر فتح پانا چاہتے ہیں تو آج جو آخری بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس پر غور کیجیے, سنیے گا. میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکیزگی خوبصورتی ہے. پاکیزگی کی بڑی خوبصورتی ہے. کیا ہے پاکیزگی کی کتنی خوبصورتی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اگر آپ پاکیزہ ہو گئے ہیں یا پاکیزگی آپ نے اپنا لی ہے تو آپ کے مخالف آپ کے سامنے خود بخود ہی ریزنا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا. اگر آپ مسیح میں اس پاکیزگی کو لے چکے ہیں یا رکھنے والے ہیں یا لینے والے ہیں تو آپ کی پاکیزگی کے سامنے دشمن ٹھہرے گا نہیں, دشمن ٹھہرے گا نہیں. اور ہوا کیا, ہوا یہ گناہ کی وجہ سے ہم نے پاکیزگی کے ساتھ کم دیا اور ہم نے گناہ کا زور اپنی زندگی میں ہونے دیا. میں اس پر کچھ ریسرچ کر رہا تھا اور جب میں نے پاکیزگی کے حسن کی فطرت کو دیکھا تو پاکیزگی کی بڑی خوبصورتی ہے, لیکن جو گناہ زندگی میں جب آیا تو گناہ کی وجہ سے انسان نے اپنی شبیہ پر لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا. انسان خدا کی شبیہ کی مانند بنایا گیا, لیکن جب گناہ آیا تو لوگوں نے اپنے جیسے معبود بنانا شروع کر دیے. کیسے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ جو بابلی لوگ تھے, لکھا کہ بابلیوں نے مدروک کی کہانی سنائی اور جس نے اپنی ماں کو قتل کیا تو لوگوں نے اس کی کہانی کو سن کر کس نے اپنی ماں کو قتل کیا, لوگوں نے اسے اپنا دیوتا مان لیا. کہ اس نے کیا کیا کہ بڑا کام کیا, یہ بڑا کام تھا. پھر میں پڑھ رہا تھا کہ یونانی لوگ تھے, انہوں نے زیوس کی پرستش کی اور جب زیوس کی کہانی سنائی جس کی کئی بیویاں تھیں تو لکھا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسے دیوتا بنا لیا. اس کی طرح کاپی کرنا اپنے آپ کو شروع کر دیا کہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کا معیار کرتے ہیں. پھر لکھا ہوا کہ رومی جو لوگ تھے, رومیوں نے شراب اور جسمانی لذت کی دیوتا کی جو بیجس کی کہانی سنائی تو لکھا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسے فالو کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کی مان بننا شروع ہو گئے. لیکن یہ جتنے بھی دیوتا تھے, جتنے بھی یہ دیوتا بنے, یہ سب پاک نہیں تھے. یہ پاک تھے جی, یہ پاک نہیں تھے. جو ماں کو قتل کر رہا ہے وہ پاک ہوگا, جو شراب نوشی کر رہا ہے وہ پاک ہوگا, جو بیویاں بہت زیادہ کر رہا ہے وہ پاک ہوگا نہیں. یہ سب ناپاک کے ناپاک دیوتا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ لوگ ان کی پوجا کر رہے تھے کیونکہ لوگ ان سے ڈرتے تھے, تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس جیسا بنانا شروع کر دیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کے غلام ہیں, قتل و غارت کرنے والے شخص کے غلام ہیں, جو چور ڈاکو ہے جس کا روب ہے, لوگ اس کی پوجا کرنا پسند کرتے. کیوں؟ یہ بچا لے گا ہمیں, ہے
جی یہ بچا لے گا ہمیں، یہ محفوظ کر لے گا ہمیں، اس کا بڑا روب ہے. انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن یاد رکھیں انسان نے اپنے جیسے ہی دیوی دیوتا بنائے. خدا کا جو ہمارے لیے منصوبہ ہے، خدا کا جو ہمارے لیے پلان ہے، وہ اس سے فرق ہے. کلام بیان کرتا ہے یہ جتنے بھی دیوی دیوتا تھے یہ سارے جھوٹے تھے. یہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے. تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل کا جو خدا ہے وہ ان سب سے الگ تھا، اس لیے کہ وہ اپنے وجود میں پاکیزگی رکھتا تھا. ہیلیلویا. اس کے وجود کے اندر پاکیزگی تھی، اس کے الفاظوں کے اندر پاکیزگی تھی، اس کے کردار کے اندر پاکیزگی تھی، اس کے بولنے کے اندر پاکیزگی تھی. فرشتے اسے قدوس قدوس کہتے تھے، قومیں اسے قدوس قدوس کہتی. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کی حمد کے گیت گائے، انبیاء نے اسے قدوس کہا، رسولوں نے اسے قدوس کہا. اور جب یسایہ نبی کی سمت پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے یسایہ نے 26 مرتبہ کیا کہا؟ خدا کو قدوس 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 کہا. اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا یہودیت میں جو یہ 3 بار کا عمل تھا، یہ ایک ایسا قاعدہ تھا جس پر لوگ جیسے کچھ سبق یاد کر لیتے نا، اور جس بات کو حتمی فیصلہ دیتے ہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب انبیاء نے گواہی دی، رسولوں نے گواہی دی، اور آج اگر وکٹری چرچ کی کلیسیا کی گواہی دیتی ہے تو یاد رکھیں خدا آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا. خدا آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو آج شام کچھ نیا چیلنج دینا چاہتا ہے. نکالیے گا حوالہ میرے ساتھ، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 3 باب، اور ہم 3 باب کی 16 اور 17 پڑھیں گے. سب نکال لیں، سب نکال لیں. اس ورس کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. جی کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس؟ سب نکالیں، سب نکالیں جی. اور اس ورس کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. 16ویں اور 17ویں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ کیا ہم جانتے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے؟ خدا نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا. لکھا ہے اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کا مقدس ہے، اور لکھا ہے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اور لکھا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا کہہ رہا ہے، کیا خدا کہہ رہا ہے؟ کہ خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس کیا ہے؟ پاک ہے. اور وہ کون ہے؟ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ خدا کا مقدس ہم ہیں، ہم پاک لوگ ہیں، یا چنے گئے لوگ ہیں، یا بلائے گئے لوگ ہیں، تو خدا علانیہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں برباد کرے گا اس سے کیا کروں گا میں؟ اس کا مطلب ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جی ابلیس ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط تعلیم دیتے ہیں، ابھی ایسے دیکھیں گے اس میں والے. لیکن یاد رکھیں اگر وہ آپ کے خلاف ہیں تو خدا ان کے خلاف خود کھڑا ہو جائے گا. ہیلیلویا. خدا اس بات کا خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. ایک حوالہ اور نکالیے گا، کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت. کوئی پڑھ دے، کوئی بھی آپ میں سے پڑھ دے. 3 باب کی 19 آیت. کیونکہ دنیا کی حکمت، ہاں جی، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے. جی چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حاکموں کو نہیں چلاکی کی نفسا دیتا ہے. کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو انہی کی چلاکی میں کیا کرے گا؟ پھنسا دے گا. اور یہ بھی کہ خداوند حکموں کے خیالوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ باطن ہے. جتنی بھی دنیا کے اندر دیوی دیوتا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر حکمت ہے، صلاح کاری ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب باطن ہے، وہ سب ختم ہونے والی ہے. لیکن اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ خدا کی قدرت ہے. پھر ایک حوالہ اور نکالے، کرنتھیوں کا 2 خط 6 باب. کرنتھیوں کا 2 خط ہے جی، 6 باب ہے.
اور ہم پڑھیں گے 6 باب کی 14 آیت سے. یہاں پر لکھا ہوا ہے ملا کسی کو؟ چلے مجھے ہی مل گیا. لکھا ہوا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمارے جوڑے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول. اگر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ میں کوئی میل جول یا فرق نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں ہم اس طور سے تاریکی سے روشنی میں نہیں آئیں گے. کلام میں کیا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے؟ مسیح کو موت کے ساتھ کیا موافقت؟ یا ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا ہم کیا ہیں؟ زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے میں ان میں بسوں گا. ہیلیلویا. خدا ہم میں بسنا چاہتا ہے. خدا ہمارے وسیلے کام کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ پاکیزگی خوبصورتی ہے. پاکیزگی سے برتر. یاد رکھیں آپ کا پیسہ آپ کو بچا نہیں سکتا. کہ بچا سکتا ہے؟ آپ کی دولت آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ بہت امیر ہیں, بہت رچ ہیں, آپ کی بہت کوٹھیاں بنگلے کاریں ہیں, لیکن زندگی کا ایک سانس بھی آپ لے نہیں سکتے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو ان کے بتوں سے کیا مناسبت, کیونکہ ہم زندہ خدا کیا ہیں؟ مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے میں ان میں بسوں گا, ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا, وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ. تو خدا بھی الگ کرنا چاہتا ہے. پاکیزگی کی لفظ جو معنی وہ الگ ہو رہی ہے. اگر ہم الگ نہیں ہو رہے, ہمیں کوئی دیکھ کر جان نہیں رہا یا خدا کی قدرت میں نظر نہیں آ رہی, تو پھر ہمارے خدا کی ہمارے ہمیں اس کی خوبصورتی کی فلم کچھ نظر نہیں آ, یا اس کی خوبصورتی کی کوئی وہ کرنے نظر نہیں آ, یا اس کا کوئی وہ جواب نظر نہیں آ رہا. تو کیا لکھا ہوا ہے اور ناپاک چیز کو تو میں تم کو کیا کر لوں گا؟ قبول کر لوں گا اور تمہارا کیا ہوں گا اور تم میرے بیٹیاں. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. ہیلیلویا. اگر ہم قادر مطلق کے قول کو جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں پھر ہمیں خدا کا مقدس بننا ہے, ہمیں چلتی پھرتی انجیل بننا ہے, ہم نے چلتے پھرتے دعا کا لوگ بننا ہے, ہمیں چلتے پھرتے پرستار بننا ہے. اگر ہم نہیں بن رہے تو اس میں خدا کا وہ جلال ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہم جس طرح باقی سارے کاموں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, ہمیں اس بات کی فکر مند ہونا ہے کہ ہم نے خدا کا جلال اپنے بدنوں سے ظاہر کرنا ہے. جی آگے کا والا اور ہے. افسیوں خط نکالیں گے جلدی سے, ہم بس کلوز کریں گے. افسیوں خط نکالیں گے اور اس کا 2 باب. اور اس کے 21ویں اور 22ویں آیت تھی. کلام میں لکھا ہوا ہے اسی میں ہر ایک عمارت مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. آپ اپنے گھر کی ایک اینٹ ہے, آپ کا شوہر دوسری, بیٹا تیسری, بیٹی چوتھی, آپ کے بچے اگر وہ سارے مسیح میں بن رہے ہیں تو آپ ہر روز ایک رضا رکھ رہے ہیں اور اس دیوار سے کیا بن رہی ہے؟ ایک عمارت بن رہی ہے. اور وہ جو عمارت ہے وہی آپ کس بات کی نشاندہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی ایسی جگہ جو دور سے مینار نظر آ جائے, آپ کہیں کہ یہ جگہ مجھے دور سے نظر آ جاتی ہے. کئی ایسی مشہور جگہ ہیں جیسے ہمارے پاس الفا ٹاور ہے یہاں پر, منارے پاکستان کہہ سکتے ہیں, اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں. تو یاد رکھیں اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو جو آپ کی پاکیزگی کی جھلک ہے وہ دور سے نظر آنی چاہیے. ہیلیلویا. کلام میں لکھا ہوا ہے اسی میں ہر ایک عمارت میں مل کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے.
اور تم بھی اس میں باہم کیا ہو جاؤ، تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بن جاؤ۔ تو ہماری زمینی جو تیاری ہے یہ آسمانی تیاری کا ہی منظر ہے، اور اگر ہم زمین پر رہ کر ایسا کچھ نہیں کر رہے تو یاد رکھیں ہم وہ جگہ نہیں تیار کرے جہاں پر ہم نے جانا ہے، اور اگر ہم اس کام کے لیے فیل ہو گئے تو شاید وہ ساری زندگی کیا ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی۔ تو کیا ہونا چاہتے ہیں، فیل یا پاس؟ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ پاس ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ان تمام اصولوں کو اپنانا پڑے گا جو خدا ہماری زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ممکن ہے کہ خدا ہمیں فرمانبردار جان کر ہمیں برکت دے۔ تو ایک حوالہ اور نکالیں گے، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 14 سے 16 آیت، جی جلدی سے نکال لیں جی، اس کو مل کر پڑھ سکتا ہے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 14 سے 16 تک ہم پڑھیں گے۔ کون سا فرزند جی؟ سب نکالے ذرا، سب نکال لیں، لکھا ہوا ہے جی جی، اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چاہتن میں کیا ہو جاؤ، پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے میں کیا ہوں۔ خدا کی نظر یہ ہے، خدا کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی کیا بن جائے، اچھا بن جائے، کوئی افسر بنے، کیا خواہش نہیں کرتے؟ ہم بچوں کے لیے خواہش کرتے ہیں ہمارا بیٹا بیٹی کے بن جائے، وہ اچھا افسر بنے، اس کا معیار بلند بنے، کہ ہمارے خاندان میں اپنا نام روشن کریں، چاہتے ہیں نا؟ خدا بھی ہمارے لیے ایسا ہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کا نام روشن کریں۔ ہماری زندگی سے خدا کا جو عکس ہے، خدا کی جو پکچر ہے، خدا کی جو خوبصورتی وہ کیا ہے، نظر آئے۔ اور جب ہم میں سے جو کہتے ہیں نا اے ہو اپنے پیو ورگا ہے، اپنی ماں ورگا ہے، کہتے ہیں ہاں جی سر، تو ہمیں کوئی کہ واقعی یہ سوچنے کا نا کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا۔ اور اس نے کہا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنتے ہو۔ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہم جہاں پر ہوں، ہم جہاں پر چلیں، ہم جہاں پر رہیں، وہاں پر لوگ جانیں کہ یار ایتھے واقعی کو مسیح واسدہ ہے، ہیلیلویا، ایتھے واقعی کوئی دعا کرنے لوگ واسدے نے، ساڑھے کرو پرستش دی آواز دی گیتا دی آئے، کلام دی آواز آئے، دعا دی آواز آئے۔ لیکن اگر ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑوں کی آواز آ رہی ہے تو کوئی آپ کو ایماندار نہیں کہے گا جی؟ ایک ایماندار کے گھر سے کس کی آواز آنی چاہیے؟ چیتوں کی، پرستش کی، دعا کی، کلام کی، محبت کی، خوشی کی، ہنسی کی۔ اور اگر آپ کے گھروں سے ایسی آوازیں نہیں آ رہی اس میں کہ ہر کوئی آپ سے خوش نہیں ہوگا، تو اگر ہر کوئی خوش نہیں ہے تو خدا کیسے خوش ہو جی؟ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے شاید بہت سا پیسہ خرچ کرتے ہیں جی؟ کیا کبھی ہم نے جیت کے پیسہ خرچ کیا؟ نہیں کرتے۔ ہم ان کو میٹرک تک پڑھانے کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن شاید کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر بائبل بھی لینی ہو نا، آنسو بات بھی ہو رہی تھی تو کس سے کہتے ہیں؟ بھائی صاحب اچھا بائبل ہے، بھائی صاحب ہم بیٹی کو فریچر دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، لیکن بائبل کون دے؟ بائبل بھائی صاحب دے۔ بات یہ نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کا بوجھ نہیں لیتے۔ بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بائبل اس کو کور نہیں ہوتا، دیکھیں چیک کریں، اس کا مطلب کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہم انجیل کے لیے کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہمارا پیشن خدا کی پاکیزگی کے بارے میں کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں اس کو۔ کلام میں لکھا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ دن رات تیرا دھیان، اس کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے تو کیا ہوگا؟ خوب کامیاب ہوگا۔ کیا تو ہوگا؟ کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟
کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کیا لکھا ہے؟ اس کے پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے کیا ہیں؟ کیونکہ وقت کیا ہے؟ لیکن ہم عمل نہیں کرتے. ہم دنیاوی مسیح بن کر رہ گئے. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی پاکیزگی میں آگے بڑھیں اور یہ پریئر ویک واقعی ہمارے لیے زبردست ثابت ہوا ہے، تو آج ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غالب آنا ہے، ہم نے فتح پانی ہے، ہم نے گھروں کے اندر مزے بنانے ہیں. ہمارے گھروں سے دعا کی آواز آئے گی، ہمارے گھروں سے کلام کی آواز آئے گی، ہمارے دلوں سے خدا کے لیے جذبہ ہوگا. ہم خدا کے لیے خرچ کریں گے، ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے، ہم خدا کو خدا کا ٹائم دیں گے. جی ایگری ہے؟ کون کون ایگری ہے؟ ایگری ہے جی. خدا چاہتا ہے ہماری زندگی سے، خدا چاہتا ہے ہماری زندگی سے کہ ہم پاکیزگی کے معیار میں اور آگے بڑھ جائیں. اور جو خادم پہلے دن آئے تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو آپ نے مضمون رکھ لیا ہے، اگر اسے اپنی زندگی میں عمل کر لیں تو خدا آپ کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گا. ہیلیلویا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ اگلے درجے میں جائیں تو یاد رکھیں ہمیں کسی کو اپنانا پڑے گا. چاہتے ہیں جی؟ ہیلیلویا. چاہتے ہیں اگلے درجے پر جانے کے لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اگلے درجے میں جائیں. جو اگلے سال کا پریئر فیسٹیول ہو وہ اس سے بھی بڑا ہو، اس سے بھی زیادہ پورا ہو، اس سے بھی زیادہ برکت کا باعث بنے، اس سے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث بنے. اور اس پریئر ویک میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ، جب پہلا دن تھا لائٹ نہیں تھی اور 5:45 بجے ہم نے میٹنگ شروع کر دی تھی. 6 بجے کا ٹائم تھا اور 6 بجے کم از کم ہم 40-50 لوگ دعا کر رہے تھے. یہ بڑی فتح تھی، ایک بڑی فتح تھی کہ لائٹ نہیں تھی لیکن لوگوں نے اس کا مطلب پہلے سے کیا کی تھی. تو اگر یہ ہمارا عمل جاری رہتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا سال ایسے چلتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ یہ جو پروگرام کیا گیا ہے، جو 7 دن میں خرچ کیے، ہمارے ضائع نہیں جائیں گے. ہیلیلویا. ہم پاکیزگی کے معیار میں خدا کی عزت جھکنا اور سیکھ جائیں گے، ہم اور بڑھ جائیں گے. اور جس طرح اس بات کی فورس کیا گیا کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو خدا کی قربت میں، نزدیکی میں زیادہ پیش کریں، تو جو لوگ پیش کرتے رہے، جنہوں نے قربانی دی ہے، چھٹیاں کی ہیں، یا جنہوں نے اپنے اوور ٹائم کا لالچ نہیں کیا، ہر روز تھکے ہیں، جیسے بھی ہیں آتے رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ آپ خالی نہیں جائیں گے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. ہیلیلویا. یہ شخص خدا کے لیے کیسا ہے؟ یہ شخص خدا کے لیے وہ ہار رکھتا ہے جو داؤد کا ہار تھا کہ مجھے خدا کے گھر کی کیا ہے غیرت ہے. مجھے بڑی اچھی اس کی بات لگتی ہے داؤد کی. وہ کہتا مجھے خدا کے گھر کی لو لگ گئی ہے، لگن لگ گئی ہے. کس چیز کا اس کو ہے؟ خدا کے گھر کا اس کو ہے، خدا کے گھر کی فکر ہے، خدا کے کاموں کی فکر ہے. تو یاد رکھیں، اگر گھر کے سربراہ ایسا کریں گے تو میرا سمجھتا ہوں کہ بچے آلریڈی کریں گے. اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ پیسہ بچے کریں گے اسی ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے خاندان کی مضبوطی ہوگی. کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. خدا پورے خاندان کو بچانا چاہتا ہے. لوگوں نے اپنے معبودوں کی تعریف کی. یسوع نے کیا کہا؟ اب رہی میری اور میرے، تو ہم تو آج کہہ دیں اب رہی میری اور میرے. ہم کس کی پرستش کریں گے؟ ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. ہم تو زندہ خدا ہی کی عبادت کریں گے. ہم تو زندہ خدا میں ہی بڑھیں گے. اور اگر ہم تیار ہو گئے ہیں تو پھر خدا سے کہنا شروع کر دیں، خداوند تو پاک ہے، میں بھی پاکیزہ ہونا چاہتا ہوں.